حضرت رابعہ بصریہ کا ایک مقام. اچھا اسی طرح اگر آپ دوسری طرف بھی آئیں گے تو جیسے مردوں میں خطیب پیدا ہوئے ہیں اسی طرح عورتوں میں بھی خطیب پیدا ہوئے. بی بی اسماء بنت یزید السکن جو ہے وہ خطیبۃ النساء ہے. حضور نے ان کو لقب دیا خطیبۃ النساء. یعنی آپ اسلام کی پہلو سے دیکھیں کہ اللہ نے عورت کو کتنی بڑی عظمتوں سے نوازا ہے, اور پھر بھی الزام ہم پہ ہے کہ جی مسلمان عورت کو کچھ نہیں سمجھتے, اس کو حقوق انسانی نہیں دیتے, اس کو آزاد نہیں کرتے, اس کو برقعے میں جکڑنا چاہتے ہیں, اس کو پنجرے میں قید کرنا چاہتے ہیں, اس کے باہر نکلنے میں پابندی ہے. اللہ نے جو اس کو بیوٹی دی ہے وہ دکھانی چاہیے لوگوں کو. یہ مولوی عجیب پاگل ہیں, اس پہ پردے ڈالتے ہیں. اب اندازہ کریں, سوچ کا اندازہ کریں, فکر کا اندازہ. مجھے خود کینیڈا میں میرے خاندان ہیں, بہت بڑا خاندان ہے, ان کی فیملی کے کچھ عورتیں جو تھیں تو وہ ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھی. میں نے ہاتھ نہیں دیا تو کہا کہ مکی صاحب دیکھیں ایک تو آپ ہمارے عزیز. نے کہا جی بالکل میری گناہ ہے, غلطی ہے کہ میں آپ کا عزیز ہوں, تو یہ اللہ کی مرضی. اور دوسری بات یہ ہے انہوں نے کہا کہ میرا ہاتھ بالکل صاف ہے, بالکل گندے نہیں, میں نے ابھی صابن سے دھوئے, شیمپو کر کے نکلی ہوں, کیا آپ کے ہاتھ کو کیا لگ جائے گا؟ میں نے کہا خدا کی بندگی اگر یہ دو تاریں ملا دو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جی کرنٹ بنتا ہے. ان کے یہی اللہ نے منع کیا کہ جب آپ کا ہاتھ مجھے لگے گا تو یا میرا یا آپ کا کوئی نہ کوئی کرنٹ تو لگے گا, جلے گا, کوئی دو میں سے کوئی جلے گا ضرور. اس لیے اللہ نے کہا کہ دور رہو, کیوں جلاتے ہو, نہ خود جلو نہ اس کو جلاؤ, ہم تو تمہاری حفاظت کے لیے کہہ رہے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا لیکن خدا کے لیے اس کو سمجھیں. ام کلثوم بنت علی کی میں بات کر رہا تھا, یہ حضرت بی بی فاطمہ کی اولاد رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے حضرت علی کو خطبے کی دعوت دی اور حاضر ہوئے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے سوچنے دیں, میں کچھ فکر کر لوں, اور مجھے کوئی بات نہیں, آپ سے بڑا کون ہو سکتا. اور وہ آدمی جس کے بارے میں اللہ کا نبی یہ فرماتا ہو کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی ہوتے. جس کا یہ مقام ہو میں اس کو رد نہیں کر رہا, لیکن فرق اتنا ہے کہ میری بیٹی صغیر سن ہے, اس کا عمر اتنا زیادہ نہیں ہے اور آپ کی عمر زیادہ ہے. صرف ایک بات پہ مجھے اعتراض ہے, اس لیے مجھے موقع دیں کہ میں مشورہ کروں. حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ نے, انہوں نے کہا کہ سیدنا علی بات یہ ہے کہ بات عمر کی نہیں, بات سن کی نہیں, بات صرف اتنی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح نسب رسول سے میرا رشتہ جڑ جائے. میری صرف ایک تمنا ہے, بس یہ سوچ, ورنہ اللہ کا شکر ہے آپ کی بیٹی کے لیے بھی ہزاروں رشتے مل سکتے ہیں, اور عمر بھی اس وقت امیر المومنین ہے. میں بھی اگر چاہوں تو بڑے سے بڑے قبیلے کی گھر سے بیٹی سے شادی کر سکتا ہوں, لیکن یہ بات نہیں ہے. میری تو تمنا یہ ہے نا کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ بیٹی ہے فاطمہ کی, اور فاطمہ بیٹی ہے محمد رسول اللہ کی, تو حضور کے نسب سے کچھ میرا ایک رشتہ مزید مضبوط ہو جائے. ورنہ قریش تو ہم بھی ہیں, حضرت عمر جو ہے وہ بھی تو خطاب کے بیٹے. تو حضرت علی کے ساتھ دوسری بات حضرت عمر نے کی کہ یا علی ایک بات یاد رکھیں کہ میں جو آپ کی بیٹی کو عزت دوں گا اور احترام دوں گا کہ شاید کوئی دوسرا نہ دے سکے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں سوچ کے جواب دوں گا. بہرحال سوچ کے جواب دیا. اللہ کو منظور یہ تھا کہ حضرت عمر کا رشتہ قبول ہو, اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ان سے اولاد بھی عطا فرمائی, اور پہلے بیٹے کا نام جو ہے اس کا نام ہی عمر الاکبر رکھا گیا, بی بی ام کلثوم کے بطن. اب آپ اندازہ کریں اس کی عظمت کا کہ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پہ ہیں, گشت پہ آپ پھر رہے ہیں احوال کو معلومات کرنے کے لیے کہ کیا رعایا کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے. تو راستے میں آپ جا رہے ہیں مدینہ منورہ کے باہر, دیکھتے ہیں کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور اس کے باہر ایک بدو بیٹھا ہوا ہے اور بہت ہی پریشان ہے اور آگ جل رہی ہے اور اکیلا ہے اور مسافر ہے. حضرت عمر گئے, السلام علیکم کیا, پوچھا بھائی کیا بات ہے, خیر تو کا میں مسافر ہوں, اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ میرے گھر میں ولادت متوقع ہے, میری بیوی جو ہے وہ حاملہ ہے, اور اس بیچاری کو دردیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں, اور میں سفر میں, تو اس لیے میں پریشان ہوں کہ میں کہاں سے قابلہ اور دائیا کو لے آؤں, دایا ڈھونڈ کے لے آؤں, اور ولادت کا کیا ہوگا, اور بچے کی ولادت کے بعد پھر اس عورت کا سنبھالنا. تو حضرت عمر نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں. کہا کہ اچھا آپ بیٹھیں, میں شہر جاتا ہوں بھائی,
اور کوشش کرتا ہوں کہ کوئی عورت مل جائے. اب حضرت عمر تو امیر المومنین ہیں، یعنی وہ حکم دے سکتے تھے کہ فلاں دایا کو بھجوا دیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اندازہ کریں اسلام کے اندر ایک عورت پہ جب تکلیف کا وقت آ رہا ہے، جب اس پہ ولادت کا وقت ہے، وضع ولادت کا وقت ہے، اور وہ اس ایسے شدید مرحلے سے گزر رہی ہے جو موت اور حیات کے برابر کا مرحلہ ہے، تو حضرت عمر گھر آتے ہیں اور بی بی ام کلثوم سے کہتے ہیں یا بنت علی یا بنت فاطمہ الزہرا کہ ام کلثوم تیرا بہت بڑا مقام ہے، بہت بلند مقام ہے، تم بنت علی ہو، تم بنت فاطمہ ہو، لیکن آج ایک تمہاری ہم جنس، آج ایک مسافر عورت جو ہے وہ اس وقت بہت بڑی شدید تکلیف میں ہے اور مجھے ایک دایا کی ضرورت ہے، ولادت کا مسئلہ ہے. میں نہیں چاہتا کہ یہ ثواب اور یہ مقام کوئی اور حاصل کرے، اگر تم حاصل کرو تو مجھے بہت خوشی ہو. یعنی اسلام میں کتنا عجب ہے کہ امیر المومنین چاہتا ہے، جو خاتون اول ہے، ملکہ ہے گویا، وہ کہتا ہے کہ تم یہ خدمت کرو. تو بی بی ام کلثوم نے کہا کہ مرحبا یا امیر المومنین، مرحبا، میں خوش آمدید کہتی ہوں اس بات کو، آپ 2 منٹ صبر کریں تاکہ میں ضرورت کی چیزیں. تو بی بی صاحبہ نے اس کا کچھ کپڑا، کچھ کپاس، کچھ چیزیں، کچھ گھی، کچھ کھانے کی چیزیں، کچھ سارا جو کچھ کر سکتی تھی وہ سارا لے کے بی بی صاحبہ وہاں پہنچی، خیمے میں داخل ہو گئی. اور آج امیں ہیں، یعنی بنت علی ہے اور بنت فاطمہ ہے، لیکن ایک عورت کے لیے دایا کے فرائض انجام دے. اسلام میں اگر ایک عورت کی عزت و مرتبہ نہ ہوتا، تکلیف نہ ہوتا، تو کہتے جاؤ دفع کرو، کیا ہمیں کیا ہے، ہماری کوئی ذمہ داری، ہسپتال ہے ہمارے پاس. حضرت علی رضی اللہ، حضرت عمر باہر بیٹھے ہیں، وہ بدو بھی باہر بیٹھے ہیں، آگ پہ بیٹھے ہیں، دور بیٹھے ہیں. اتنی دیر میں جب اللہ نے اس کو بچہ عطا فرما دیا، ولادت ہو گئی، خیر سے ولادت ہو گئی، طبیعی ولادت ہو گئی، سارا کچھ بی بی ام کلثوم نے سنبھال لیا اور اطمینان کے بعد خیمے پہ آئیں اور خیمے سے گردن نکال کے کہا کہ ابشر اخاک یا امیر المؤمنین، کہ اپنے بھائی کو مبارک دے دو، اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے امیر المؤمنین. تو وہ بندہ گھبرایا کہ امیر المومنین، اس نے کہا کہ من انت؟ قال انا عمر. انہوں نے کہا کہ اندر کون ہے؟ اس نے کہا زوجتی، میں عمر ہوں، میری بیوی ہے. فبقا، وہ آرابی رو پڑا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ نے اتنی تکلیف فرمائی. فرمایا بھائی تکلیف کی کیا بات ہے، ایک بہن اگر مصیبت میں مبتلا ہے اور دوسری بہن نے آگے اس کی مدد کر دی ہے تو اس میں تو ہمارے لیے اجر ہے، اس میں تو ہمارے لیے ثواب ہے کہ یہ موقع بھی کبھی میری بیوی کو ملتا کہ وہ کسی عورت کی دایا بن کے جاتی اور ولادت میں مدد کرتی. یہ ثواب حاصل کرنے کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے تھے. کسی کو ضرورت تھی کہ حضرت عمر کو آ کے کہے کہ اپنی بیوی کو میرے گھر بھیجو دایا بنا کر، کہ جب وہ امیر المومنین ہو، جس سے کیسر و کسرا کانپتے ہوں. تو فرمایا یہ تو اللہ نے ہمارے لیے اجر کا ذریعہ بنایا. تو حضرت ام کلثوم واپس آئیں رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، اللہ نے ان کو اس عظمتوں سے نوازا. اور اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ صفیہ امت رسول اللہ، بی بی صفیہ جو ہیں یہ عبد المطلب کی بیٹی ہے. صفیہ بنت عبد المطلب، اور عبد المطلب حضور کے دادا ہیں، تو ان کا لقب ہے امت رسول اللہ. امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا تھا، ان کو اتنی بڑی عزت و عظمتوں سے نوازا تھا، اتنی شجاعت سے نوازا تھا کہ اب دیکھیں ایک عورت کا کردار، ایک عورت کا مقام، کہ عورت کیسے مجاہدہ. بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ساری زندگی حضور سے پیار کرتی، حضور سے بے انتہا محبت، اور ہونی چاہیے، وہ امت رسول اللہ ہے. حضور ان کے لیے ایسے ہیں جیسے بیٹے ہوں، حضور ان کے لیے ایسے ہیں جیسے اولاد ہوں. انہوں نے تو حضور کی ولادت دیکھی، بچپن دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی دیکھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بعثت دیکھا، پھر حضور کو امتحانوں سے گزرتے دیکھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہ جاتے دیکھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا، اور پھر مقام احد میں، جبل احد میں جب جنگ ہو رہی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ یہ بی بی صفیہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہا باقاعدہ اپنے ہاتھ میں نیزہ پکڑ کے کھڑی ہیں، یدافع عن رسول اللہ، حضور کے دشمنوں کو حضور سے دفع کر رہی ہیں، جنگ لڑ رہی ہیں، مجاہدہ. اور اگر کوئی مسلمان بیچارہ شکست کھا کے بھاگتا ہے تو اس کو ڈانٹتی ہے، کہاں بھاگ رہے ہو، اللہ کے رسول کو چھوڑ کے جا رہے ہو. اب جناب اسی میدان جنگ میں بی بی صفیہ کو اطلاع ملتی ہے. اندازہ کریں کہ بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو اسی میدان جنگ میں، اسی میدان احد میں اطلاع ملتی ہے کہ قتل حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ سیدنا حمزہ ان کے بھائی تھے، کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف یہ نہیں کہ قتل ہو گیا، مسلا بھی، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، مسلا کیا گیا، حضرت حمزہ کو ٹکڑے کیا گیا، آپ کا پیٹ مبارک چاک کیا گیا، اور وحشی نے آپ کا کلیجہ مبارک نکالا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی، آپ نے اسی وقت حکم دیا، اپنے خادم کو بھیجا کہ بی بی صفیہ کو کہو کہ ارجعی الی المدینہ، جاؤ مدینے میں واپس چلی جاؤ۔ تو جب حضرت انس یہ اطلاع دینے آئے تو بی بی صفیہ نے کہا کہ حضور اسی لیے مجھے کہہ رہے ہیں کہ شاید لا اصبر علی قتل حمزہ، کہ شاید میں حمزہ کے قتل پہ صبر نہ کر سکوں، میں اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوں۔ حضور کی خدمت میں ہے کہ یا رسول اللہ انہ قتل فی سبیل اللہ، حضرت حمزہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، فکر کی کیا بات؟ تو حضور نے فرمایا کہ اب تو میدان جنگ میں رہ سکتی ہے۔ حضور کا خیال تھا نا بی عورت ہے، پریشان ہو جائے گی کہ بھائی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے، لیکن مقام صبر ہے اس مجاہدہ کے، فرمایا کوئی بات ہی نہیں، اللہ نے لینا تھا، اللہ نے دینا تھا، اللہ نے لے لیا۔ اور یہ وہی بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی شجاع تھی ماشاءاللہ کہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جنگ احد کے موقع پر حضور نے ایک دفعہ یہ بھی حکم جاری فرما دیا تھا کہ مدینہ منورہ میں جو بڑے گھر ہوں نا، ان میں تمام خواتین کو جمع کر کے وہاں اپنے صحابہ کا کچھ پہرا لگا دیا جائے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم احد میں جنگ ہار جائیں، شکست ہو جائے، تو دشمن مدینے پہ حملہ کر دے تو پھر ہم اپنے بیوی بچوں کی اور خواتین کی عزت کا تحفظ تو کر سکیں۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ جس گھر میں بیویوں کو رکھا گیا تو بی بی صفیہ بھی وہاں آ گئی۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد بی بی صفیہ کی نظر پڑی کہ ایک آدمی ہے اور اسی گلی میں بار بار آتا ہے اور دور کھڑے ہو کے نظر ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اچھا، حضرت حسان اس وقت موجود تھے دروازے پہ، جو شاعر رسول اللہ ہیں، بہت بڑے شاعر تھے حضور کی مدح کرنے والے، وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بی بی نے حضرت حسان کو بلایا اور کہا کہ حسان، بہت دور ایک آدمی چھپا ہوا ہے گلی میں، یہ لازماً یہودی ہے اور یہ ہمارے معلومات حاصل کر رہا ہے، اللہ کے بندے تم اس کو پکڑو مارو۔ تو حضرت حسان نے کہا کہ بی بی صفیہ جانتی ہو کہ لست بہذا، میں تو اس میدان کا مرد ہی نہیں ہوں، میں تو شاعر آدمی ہوں، شاعر شعر کہہ سکتا ہوں، بندے کو نہیں مار سکتا، میں نہیں لڑ سکتا۔ خدا کے بندے، مرد آدمی ہو تم، تمہیں ہو کیا گیا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا بی بی یہ میرے بس کی بات۔ تو بی بی صفیہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ تو بی بی صفیہ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا اس وقت، تو انہوں نے یہ کیا کہ اندر دیکھا تو ایک خیمے کی لکڑی پڑی تھی، یہ خیمہ لگاتے ہیں اندر بھی ہم لکڑی دیتی ہیں، تو بی بی صفیہ جو تھی وہ لکڑی پکڑ کے دروازے کے قریب کھڑی ہو گئی اور انتظار میں رہی، اور جو ہی وہ یہودی گزرا نا جی، بس ایک لاٹھی ماری اس کے سر پہ، وہ ایک سے ہی مر گیا۔ اس لیے کتابوں میں ہے کہ اول امرأۃ الذی قتلت رجلا، کہ پہلی عورت جس نے دشمن کا مرد مار دیا، مجاہدہ ہے۔ اچھا، وہ مر گیا تو بی بی اطمینان سے باہر اندر آئی واپس، اور پھر آگے حضرت حسان سے کہا کہ بابا بات سنو، حضور کا فرمان ہے کہ جو کسی کافر کو قتل کرے گا تو اس کا جو مال ہوتا ہے، اس کا لباس ہوتا ہے، سلب اس کا ہوتا ہے، وہ تو جا کے تم وصول کر لو۔ تو اس نے کہا بات یہ ہے بی بی صاحبہ، میں تو جاتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ مر گیا اللہ کا بندہ، تو کیسے ڈرتے ہو تم؟ انہوں نے کہا بہرحال مجھے سلب چھلبنی چاہیے، میں نے قتل تھوڑا کیا کہ میں دے دوں، میں نے تو قتل ہی نہیں کیا، یہ تو اس کا حق ہے نا جس نے قتل کیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بی بی صفیہ کو یہ عظمتیں اور مقام عطا فرمایا۔ تو اب اگر اسلام کسی عورت کے مجاہدانہ کردار کی نفی کرتا تو حضور منع کر دیتے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اسلام نے کہ جہاں مفسرہ ہو، محدثہ ہو، عالمہ ہو، وہاں مجاہدہ بھی تو ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح بی بی ام سلیم، یا بعض علماء نے سلیم بھی پڑھا ہے، ام سلیم بنت ملحان بھی پڑھا۔ یہ بی بی صاحبہ وہ ہیں جو والدہ ہیں حضرت انس کی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی والدہ ہیں، اور اللہ نے ان کو بڑا جمال اور بڑا عقل اور بڑا ذکاء اور بڑا فہم عطا فرمایا تھا۔ اور آپ کے ابن عم تھے، چاچے کے بیٹے تھے مالک ابن النضر، مالک ابن النضر سے ان کی شادی ہوئی، اور مالک ابن النضر سے ہی حضرت انس پیدا ہوئی۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ بیوی جو ہیں یہ بھی سابقین فی الاسلام، یعنی اول وہلہ میں جو لوگ اسلام لائے یہ بھی ان میں شامل۔ اچھا، خدا کی شان ہے کہ ان کے خامند کو جب پتہ چلا، مالک ابن النضر کو پتہ چلا کہ میری بیوی جو ہے ام سلیم جو ہے وہ مسلمان ہو گئی ہے، تو گھر آیا کر لگا اتنی سمے تو کذالک،
انہوں نے کہا ٹھیک سنا ہے تم نے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بی بی اپنے بچے کو، چھوٹے بچے حضرت انس کو لے کے گود میں کانت یلقن، ان کو تلقین کر رہی تھی اور پڑھا رہی تھی کہ قل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو چھوٹے بچے تھے، بھی پڑھ بھی نہیں سکتے، لیکن ان کو کلمہ پڑھا رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو مالک بن نضر، میں اسلام قبول کر چکی ہوں، اور فشہد، تم بھی گواہ ہو جاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول۔ مالک بن نضر بڑے غصے نے کہا جو مرضی ہے میں اسلام نہیں چھوڑوں، اب اسلام کو میں نہیں چھوڑوں۔ تو مالک بن نضر غصے میں باہر گئے، خدا کی شان دیکھے، کچھ عرصہ گزرا، آپ سفر کر رہے تھے اور جو ہی گھر سے نکلے دشمن چھپا ہوا تھا، اس نے حملہ کیا اور مالک بن نضر قتل ہو گیا۔ اور اس کے بعد بی بی صاحبہ جو تھی وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئیں، کیونکہ اللہ نے بی بی صاحبہ کو بہت بڑا جمال، بہت بڑا ذکا اور عقل دیا تھا۔ تو حضرت ابو طلحہ نے جا کے پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ ام سلیم مہربانی کرو، اب تم بیوہ ہو گئی ہو، عدت سے گزر گئی ہو، کافی عرصہ ہو گیا ہے، اور ایک جوان عورت کا بغیر شادی کے رہنا اسلام اچھا نہیں سمجھتا، تو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شادی کر لو، اور یہ بھی میں تمہیں کھلی چھٹی دیتا ہوں کہ مہر میں کیا مانگنا چاہتی ہو، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا۔ تو بی بی سلیم، ام سلیم جو ہے بنت ملحان مسکرائی اور کہنے لگی ابو طلحہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ میں کہا انا مسلمۃ وانت کافر، میں ایک مسلمان عورت ہوں اور تم ایک کافر ہو، اور اسلام میں مسلمان عورت کا کافر سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسلام یہ اجازت نہیں دیتا۔ آج کل تو اللہ معاف کرے، آپ نے دیکھا ہے کہ کئی مسلمان لڑکیاں ہندوؤں کے گھروں میں اور کئی ہندو لڑکیاں مسلمان کے گھروں میں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ کئی عائشہ جو ہیں وہ اوشا کہلائی اور کئی اوشا جو ہیں وہ عائشہ بنی۔ تو اصل اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی، آزادی نہیں ہے، یہ دوسرے کے حقوق میں ڈاکہ ڈالنے والی بات ہے۔ یہ آزادی کہاں ہے؟ اس کا نام آزادی ہے کہ کسی کی دیانت میں دخل دو، کسی کے مذہب میں دخل دو، کسی کے مذہبی قوانین کو پامال کر ڈالو، یہ کون سی آزادی ہے؟ تو بہرحال بی بی صاحبہ نے انکار کر دیا، انہوں نے فرمایا کہ انا امرأۃ مسلمۃ وانت رجل کافر، تم ایک کافر انسان ہو، میں تم سے نکاح نہیں کروں۔ حضرت ابو طلحہ نے یہ کیا کہ دوسرے دن انہوں نے سوچا کہ ایک عورت ہے، یہ کب تک انکار کر سکتی ہے، ایک عورت کے لیے کیا ہے، ہم پیسے بڑھا دیں گے۔ جیسے آج کل کی جدید تہذیب میں، تہذیب مغرب نے عورت کو ایک بکاؤ مال سمجھا ہوا ہے۔ پہلے لوگ جو ہیں وہ ڈاکے مار کے عورتوں کو پکڑ کے قذاق جو تھے لاتے تھے اور بازار مصر میں بیچا جاتا تھا، لیکن اب ایک دوسرے انداز میں بیچا جاتا ہے، ذرا مہذب انداز۔ عورت بکتی تو اب بھی ہے، کبھی موقتاً بکتی ہے، کبھی مستقلاً بکتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ظالموں نے ایک ایسا انداز اختیار کر لیا ہے کہ اس کے عزت و عصمت کے بیچنے کو بھی بزنس کر دیا ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ بزنس، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسکراہٹ اس کو بیچنی پڑتی ہے، اور ایسا انہوں نے ماشاءاللہ عورت کو عزت دی ہے کہ سگار ہو، سگریٹ ہو، بک نہیں سکتی جب تک عورت کا فوٹو نہ ہو، یہ عزت دی۔ ان کا پیزا نہیں بک سکتا، ان کا میکڈونلڈ نہیں بک سکتا، ان کا فریزر نہیں بک سکتا، ان کی کار نہیں بک سکتی، ٹریکٹر بھی نہیں بک سکتا، میرے عورت ساتھ کھڑی ہو، فوٹو عورت کا آنا چاہیے۔ اور اس کو وہ پیشہ، جی ماڈلنگ ایک پیشہ ہے۔ ابھی کچھ دن گزرے تو ایک آدمی مجھے ملا حرم شریف میں، کہتا جی بس اب آپ کے مولویوں کے پاس یہی کام رہ گیا بہادری کا کہ فوٹو لگے ہوتے ہیں عورتوں کے، کوئی بورڈ لگے ہوتے ہیں، ان پہ عورتوں کی تصویریں ہوتی ہیں، تو یہ مولوی عجیب لوگ ہیں جناب، وہ کچھ بورڈ توڑ دیے اور کچھ پہ آ کے کالا رنگ پھیر دیا، بس یہی اسلام ہے۔ میں نے کہا جی بالکل آپ کی شکایت بہت درست ہے، واقعی مولوی نے زیادتی کی۔ اب آپ جب عمرے سے جائیں تو اپنی بیوی اور بیٹی کا ایک فوٹو بنوا کے بورڈ لگوا دیں سڑک، اور مولویوں کو میں کہوں گا اس کو نہیں چھڑیں۔ میں اپنی بیٹی کا، میں نے کہا جی وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے جس کے پر آپ غصہ کر رہے ہیں، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، دوسری کے بیٹیوں کا فوٹو بورڈ لگا کے خوش ہوتے ہیں، اپنی بیوی کا لگواؤ نا، اپنی بیٹیوں کا لگواؤ، منسٹروں کو کہو میدان میں آئیں، کیوں شرم کرتے ہو؟ پھر اپنی بیوی بیٹیوں کو لے آؤ نا، وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے جس کا فوٹو لگا ہوا ہے، اس کا فوٹو بیچتے ہو اس کو۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ماڈل کو کپڑے پہنا کے اس کو کہتے ہیں جی کیٹ واک، بلی کی طرح چلو، تاکہ لوگ تیرے ہر عضو کو اچھی طرح دیکھ سکیں۔
وہ ایک ایک انگ پہ نظر ڈال سکے. انا للہ و انا. تو اس طرح اللہ کے دین کے اس نظام کو سمجھیں کہ